أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے فضل و احسان سے 18 پارے ہم نے مکمل کیے تفسیر کے. اللہ تعالی ہمارا یہ یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. آج 19واں پارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. پارہ نمبر 19. وقال الذین لا یرجون. سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 ہے جہاں سے 19واں پارہ شروع ہوتا ہے. بس یہ 12 پارے انشاءاللہ جلدی ہم مکمل کریں گے. یہ سعادت اللہ تعالی ہمیں عطا کرے. تب تک ہم کو مہلت دے, زندہ رکھے کہ یہ مکمل قرآن کی تفسیر ہماری ہو جائے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا, اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہیں امید نہیں ہے ہماری ملاقات کی. لا یرجون, جو امید نہیں رکھتے, لقاءنا, ہم سے ملنے کی, یعنی ہماری ملاقات کا جنہیں یقین نہیں یا امید نہیں. لولا انزل علینا, کیوں نہ اتارے گئے, علینا, ہم پر, الملائکہ, فرشتے, یعنی فرشتوں کو ہم پر کیوں نہیں اتارا گیا. او یا نرا ربنا, کیوں نہ ہم دیکھ لیتے اپنا رب. یعنی جو ان کا بڑا اعتراض ہے کہ یہ بھی تھا, اور مسلسل اس بات کو وہ دہرا رہے تھے کہ جس طرح نبی پر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ نازل ہوا, انہوں نے قرآن اتارا ان پر, یہ کہہ رہے تھے ہم پر بھی الگ الگ, ہر ایک پر الگ الگ فرشتہ اترے اور ہر ایک کے پاس خدا کا وہ کلام آ جائے. ایسا کیوں نہیں ہوا, ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے. یا اگر پھر ایسا نہیں ہو سکتا, او نرا ربنا, پھر رب خود ہم کیوں نہیں دیکھتے, یعنی خود رب ہم سے کیوں نہیں کہتا کہ بھئی میں نے یہ فلاں آدمی جو ہے, فلاں شخص جو اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کے پاس جو کلام ہے یہ میرا کلام ہے. خود رب ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتا, خود رب ہم سے یہ کیوں نہیں کہتا. لقد استکبروا فی انفسہم, انہوں نے بڑی چیز سمجھا ہے اپنے آپ کو, یعنی اپنے دل میں انہوں نے اپنے آپ کو کچھ بڑا گمان کیا ہے. یا ایسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ انہوں نے استکبار کیا, تکبر کیا, گھمنڈ کیا دل میں, یعنی ان کے دل میں, اپنے دل میں ایک بڑا گھمنڈ لیے ہوئے ہیں وہ اتو, اور انہوں نے سرکشی کی, عتوا کبیرا, بڑی سرکشی, وہ حد سے گزر گئی. یعنی ایسی بات انہوں نے کی کہ وہ اپنی حد میں نہیں رہے. اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں وہ. موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکیں اور یہ دیکھیں, اور فرشتے ان پر اتریں الگ الگ, اور پھر ان سے وہ فرشتے ملاقات کریں. یہ فرشتوں کا انتظار کرتے ہیں. تو سن لو پھر, اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ, جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو, لا بشرا یومئذ للمجرمین, وہ کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا مجرموں کے لیے. اس دن خیر نہیں ہوگی مجرموں کی. دیکھیں گے یہ فرشتوں کو مگر اس دن خیر نہیں ہوگی. اس دن یہ کہیں گے کہ ہم سے دور ہی رہتے. یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین, وہ دن ایسا ہوگا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ یہ مجرم جو ہیں یہ ان کے لیے خیر نہیں ہوگی. 3 صورتیں ہوتی ہیں فرشتوں کو دیکھنے کی, 2 دنیا میں, 1 آخرت میں. دنیا میں ایک صورت یہ ہے کہ جس وقت وہ ان کی جان نکالیں گے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جب قہر لے کر, اللہ کا عذاب لے کر فرشتے اترتے ہیں. وہ 2 صورتیں جو عام انسان یہاں فرشتوں کو دیکھتا ہے, یا تو عذاب کے وقت یا پھر جب ان کی روح قبض کرنی ہوتی ہے.
اور آخرت میں تو دیکھیں گے ہی، وہ جہنم میں جہنم کے داروغوں کو دیکھیں گے ہر وقت، اور نیک لوگ بھی وہاں فرشتوں کو بہرحال دیکھیں گے، وہ الگ ان کا الگ ذکر ہے۔ تو فرمایا مجرموں کے لیے وہ دن خوشخبری کا دن نہیں ہوگا جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ احادیث پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کی جان لینے کے لیے یا ان کے عذاب پر جو مسلط کیے جائیں گے فرشتے، وہ کس قدر خوفناک ہوں گے، ان کا صرف دیکھنا ہی جو ہے وہ بڑا عذاب ہوگا۔ کیا کہیں گے جب یہ ان کو دیکھیں گے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے ہجرًا مہجورا، اللہ پناہ پناہ پناہ، کوئی آڑ آ جائے بیچ میں۔ ہجر، حجر، حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ہجر سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی ایسا پتھر جس میں نظر نہیں جاتی، کوئی بیچ میں آڑ ہو، یعنی ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے فرشتوں کو۔ آج تو کہتے ہیں ہم کو فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، اس روز وہ کہیں گے کہ کیسا ہے منظر، یہ آڑ ہے کیسا منظر، کچھ بیچ میں پردہ آ جاتا تو ہم دور رہتے، ہجرم مہجورا۔ یا اس کے ایسے کچھ مفسرین نے ایسے بھی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ بچاؤ بچاؤ، یعنی کوئی بیچ میں آڑ آ جائے، کوئی ایسا بچاؤ آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ ہم ان کو دیکھتے نہیں، فرشتوں سے بچاؤ۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ جب وہ فرشتوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم کو بھی دیکھیں گے، اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی آڑ جو ہے چاہیں گے اور پکاریں گے، کوئی آڑ آ جائے، کوئی پناہ آ جائے، کوئی ہمیں شیلٹر دے، کوئی پناہ دے۔ اور اب ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں پروردگار کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے، یا اس وقت بھی ہو سکتے ہیں، کہ کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، پھر ان کا بھروسہ ہوتا ہے ان کاموں پہ، ان کا بھروسہ ہوگا ان کاموں پہ۔ فرمایا وَقَدِمْنَا، اور ہم آگے بڑھے، اور ہم بڑھے مراد ہے وہاں ہم بڑھیں گے۔ پاسٹ میں اس لیے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا یہ ہو گیا، اللہ کا ہونا، اللہ کا کرنا گویا یہ سمجھو ہو گیا۔ وَقَدِمْنَا، ہم بڑھے ہیں، لیکن مطلب یہاں اس کا یہ ہے کہ ہم بڑھیں گے۔ وَقَدِمْنَا، ہم آگے بڑھیں گے، اِلَىٰ، کس طرف؟ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، انہوں نے جو عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ، ہم بنا دیں گے اسے، ہم کر دیں گے اسے حَبَاءً مَنْثُورًا، حبا کہتے ہیں غبار کو، دھول کو، ہم اسے دھول بنا کر منصورا، بکھرا ہوا، یعنی اس کو بکھیر دیں گے، ہم اڑا دیں گے اسے دھول بنا کر جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی یہی بات دو جگہ پڑھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اور سورہ نور آیت نمبر 39۔ وہاں جو ہم نے الفاظ جو استعمال کیے تھے پروردگار نے سورہ ابراہیم میں، مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، کہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے رماد، جیسے راکھ، سوچنا سا، ان کے اعمال کی جو انہیں عمل کیے ہوں گے ان کی ایسی مثال ہوگی جیسے راکھ، اور پھر تیز ہوا چلے کسی آندھی کے دن، فی یوم عاصف، تیز آندھی کے دن کوئی وہ ہوا چلے اس کو اڑا لے، وہاں راکھ سے مثال دی، یہاں کس سے مثال دی؟ غبار سے، حباء منصورا۔ اور پھر سورہ نور میں کس چیز سے مثال دی جو ابھی ہم نے پڑھا؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال ہیں کسراب بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں جیسے چمکتی ریت، سراب، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے سمجھتا ہے یہ پانی ہے، جب اسے قریب پہنچتا ہے تو وہاں اللہ کو پاتا ہے، اس کو وفات دے دیتا ہے، اس کا حساب وہیں پہ چکا دیتا ہے۔ یہ تین جگہوں پہ ان کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ یہ کون سے اعمال ہیں؟ جنہوں نے
اچھے کام بھی کیے ہوں گے لیکن اس نیت سے نہیں کیے ہوں گے کہ ہمیں ان کا اجر اور صلہ قیامت میں ملے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے، یا نام کمانے کے لیے کیے ہوں گے، یا کوئی اور غرض ہوگی، لوگ تعریف کریں یا کوئی اور فائدہ ہمیں یہاں ملے، اس غرض سے کیے ہوں گے یہ اعمال، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال، اس آیت میں جو فرمایا آیت نمبر 23 ہے یہ سورہ فرقان کی، کہ ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف اور پھر ان کو ہم دھول بنا کر اڑا دیں گے، یعنی کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی فائدہ انہیں نہیں ملے گا ان اعمال کا۔ اب اس کے برعکس اصحاب الجنہ، اب جنتیوں کا تذکرہ، اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن ہوں گے، خیر مستقرا، بہترین ٹھکانہ ان کو میسر آئے گا، بہترین ٹھکانہ ان کو دیا جائے گا، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین دوپہر کے آرام کی جگہ، مقیلہ قیل اللہ کرنے کا جو عرب کے لوگ تھے ان کا طریقہ تھا، جو ان کے اپنے گھر کے جو اپنے مکان ہوتے تھے ان کے، جو ان کا گھر ہوتا تھا، تو دوپہر کو قیل اللہ کے لیے وہ خیمہ نصب کرتے تھے، وہ خیمہ ہوتا تھا، اس میں پانی وغیرہ چھڑکتے تھے، گرمی بہت ہوتی ہے وہاں پہ، پانی چھڑکتے تھے اور دوپہر کہاں گزارتے تھے؟ وہ خیموں میں۔ تو یہ مقیلہ وہی ہوتا ہے دوپہر کے آرام کرنے کی جگہ، قیل اللہ کرنے کی جگہ، جیسے ہم بھی قیل اللہ کرتے ہیں، دوپہر کو سوتے ہیں۔ تو فرمایا جنتیوں کے لیے، جو جنت والے لوگ جو ہوں گے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ، جو مستقل ٹھکانہ ہے، یعنی جنت تو ہے ہی ان کے لیے مستقل ٹھکانہ، وہ ہے ہی، اور احسن و مقیلہ ہے، یعنی تھوڑی دیر بھی اگر اس جگہ رہنا ہوگا تو وہ بھی بہت بڑھیا جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، بہترین آرام گاہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، وَيَوْمَ، اور جس دن تشقق پھٹ جائے گا، السماء آسمان، بالغمام بادل سے، یعنی بادل نمودار ہوگا، آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور اتارے جائیں گے، نازل کیے جائیں گے، اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا، گروہ در گروہ، فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے، ایک ایک نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ گروہ اتارے جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ الملک یومئذ الحق، بادشاہت ہوگی اس دن، الحق سچی، حقیقی بادشاہت اس دن ہوگی، للرحمن، الرحمن کی۔ بادشاہت تو آج بھی اسی کی ہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ پردے میں ہے۔ آج یہ جو جھوٹے بادشاہ بھی اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہز ہائینس، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آج یہ جھوٹے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمام تر اختیارات ہر ایک سے چھین لے جائیں گے، تمام اختیارات کا مالک اللہ ہوگا۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایک صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ آئین الجبارون، آئین المتکبرون، آئین، کہاں میں ہے یہ وہ جبر کرنے والے کہاں ہیں، وہ غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے کہاں ہیں؟ آج کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ میں یہ ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کی، اور بائیں ہاتھ میں ساری زمینیں جتنے بھی ہیں، زمینیں بائیں ہاتھ میں ہوں گے اور دائیں ہاتھ میں سارے آسمان ہوں گے اللہ کے۔ اور اس کے بعد فرمائیں گے آئین الجبارون، آئین المتکبرون، ذرا آ جاؤ سامنے، جو بڑے بڑے بنے تھے آپ، طاقت والے، بڑی بڑی دھمکیاں دینے والے گھمنڈی لوگ کہاں ہیں؟ وہ آج وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا اس دن الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقی بادشاہت اس دن الرحمن کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن، وَكَانَ، اور ہوگا
یومن وہ دن علل کافرین کافروں پر یا کافروں کے لیے اسیرا سخت دن ہوگا. اس میں قرآن مقدس ہی میں کہا گیا ہے کہ 50,000 سال کا ہوگا قیامت کا دن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اتنا طویل دن ہوگا وہ کیسے کٹے گا, اس دن کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو فرمایا والذی نفسی بیدہ, اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, کہ وہ مومنوں کے لیے وہ دن ایسا ہوگا, اتنا طویل ہوگا یا اتنا وقت ہوگا اس میں جتنے ایک فرض نماز کے لیے آپ کو وقت لگتا ہے. یعنی انہیں اس میں کوئی طوالت نہیں دکھے گی. ایمان والے ہوں گے, حقیقی ایمان والے ہوں گے, جن کی زبان دل کی رفیق ہوگی. جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, دل بھی کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ. جو زبان کہتی ہے وہی دل بھی کہتا ہوگا. تو فرمایا ان کے لیے جو وہ دن ہوگا جو 50,000 سال کے لیے ہوگا کچھ لوگوں کے لیے, اور ایمان والوں کے لیے وہ بس اتنا ہوگا جتنا ایک فرض نماز میں وقت لگتا ہے. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ, اور جس دن یعز کاٹ کھائے گا, کاٹ کھانا, چبانا. ایک حدیث پاک میں ہے, ایک روایت میں ہے کہ صرف ہاتھ چبائے گا نہیں بلکہ انگلیوں سے شروع کرے گا اور پورے بازو کو کھا جائے گا. کون؟ الظالم, الظالم, جو گناہگار ہوگا, خطا کار ہوگا, اللہ کا باغی ہوگا, اللہ کا نافرمان ہوگا. اس دن وہ پچھتائے گا. یوم یعز الظالم علی یدیہ, دونوں ہاتھوں کو, اپنے ہاتھوں کو وہ کاٹ کھائے گا, چبائے گا. یقول, اور کہے گا, کیا کہے گا؟ یا لیتنی, کاش, اے کاش, اتخذت, میں نے پکڑ لیا ہوتا, مع الرسول سبیلا, رسول کے ساتھ والا راستہ. کاش میں نے رسول کا ساتھ لیا ہوتا, کاش میں نے رسول کا بتلایا ہوا, دکھلایا ہوا راستہ اختیار کیا ہوتا. کاش میں نے رسول کی باتوں پر یقین کیا ہوتا, عمل کیا ہوتا. کاش میں نے ایسا کیا ہوتا. لیکن وہاں پچھتانے سے, کاش کہنے سے کوئی بھی کام بننے والا نہیں ہے. ہاں ابھی ہمیں موقع ہے. یہ آیت نمبر 27 ہے سورۃ الفرقان کی. اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے, چلتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں یہ ظالم لوگ کہیں گے. ظالم سے مراد مشرک بھی ہو سکتے ہیں, گناہگار بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کے باغی بندے بھی ہو سکتے ہیں. ظلم کرنے والا تو وہی ہے جو اللہ کی باتوں کو رد کر دے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے. تو وہ کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سچے دل سے رسول کا بتلایا ہوا, دکھلایا ہوا راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کی روشنی میں جو ہم نے آیت نمبر 21 تا 27 جو آج ان کا مطالعہ کیا, ان آیات پہ ہمیں عمل کرنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین.